پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں استقامت کا باب. استقامت کا مطلب کہ کسی چیز کا اس طرح گڑ جانا، اس طرح اس کا پیوست ہو جانا کہ ہلائے سے نہ ہلے. جیسے بڑے بڑے درخت اگر آپ دیکھیں جن کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی ہوں کہ بڑی طوفان اور آندھیاں اور بڑے بڑے جھکڑ چلیں لیکن وہ اپنی جگہ پر سیدھے کے سیدھے کھڑے رہتے ہیں. تو دین پر استقامت جو ہے اور دین کے کام پر استقامت اور اللہ کی اطاعت پر استقامت، یہ بھی انتہائی ضروری چیز ہے اور جسے بہت بڑی خوبی شمار کیا گیا ہے. اس باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کچھ آیات ہیں. قال اللہ تعالی فاستقم کما امرت. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، سورۃ ہود کی آیت ہے، فاستقم، آپ استقامت اختیار کیجئے، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو طرح طرح کی مشکلات آپ پر آئیں، اور اس وقت کسی بھی وقت یہ پاسبلٹی ہو سکتی تھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمت افزائی نہ ہوتی کہ آپ اور آپ کے ساتھی سرنڈر کر دیتے. لیکن عین آخری وقت تک جب کہ آپ کی جان کو ختم کر دینے کے پلان کیے جا رہے تھے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ کی طرف نکل جاتے ہیں، لیکن جھکتے نہیں. یہ انہی تعلیمات کا نتیجہ تھا جو آپ کو دی جا رہی تھی. ایک اور آیت میں سورۃ فصلت یعنی حامیم سجدہ کی آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر مستقیم ہو گئے، جم گئے، ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ فرشتے انسانوں پہ بھی نازل ہوتے ہیں. نبیوں کا تو سنا تھا کہ انبیاء پہ نازل ہوتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام کا خاص طور پر کہ وہ وحی لے کر آتے ہیں. ہاں، عام انسانوں کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے اور ان کے دل کی تسکین اور صبر اور ان کے اندر ہمت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور جو ان کے اندر ایسا اطمینان اور سکون نازل کرتے ہیں کہ جس سے انسان بظاہر مادی طور پر دیکھ نہیں سکتا، اسے نظر نہیں آتے، لیکن فیل کر سکتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور کیا کہتے ہیں؟ خوف نہ کرو اور غم نہ کرو. وابشروا بالجنۃ، اور جنت کی خوشخبری حاصل کرو. التی کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے دوست دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ ہے جس کے تمہارے دل خواہش کرتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہیں وہ ملے گا جو تم طلب کرو گے، جو تم پکارو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ غفور رحیم رب کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی. اب جس کا میزبان اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہو اور جس کا مہمان ایسا انسان ہو کہ جو دین کی راہ پر استقامت اختیار کرے، اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ. اور اس کا معنی کیا ہے کہ یہاں پر جس چیز کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا، مالک، خالق، اور ہمارا آقا اور فرما روا، ہمارا سب کچھ، ہمارا والی، ہمارا سسٹینر اور ہماری کیئر کرنے والا. یعنی رب کے معنی میں بہت وسعت ہے. ہم عموماً رب، مولا یا پروردگار کے معنوں میں کر دیتے ہیں اس کا اردو میں ترجمہ، جو کہ بہت ناکافی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ دو طرح کے فائدے ہیں اس استقامت کے. اور استقامت کی ضرورت کس وقت پیش آتی ہے؟ جب انسان کے سامنے کچھ مشکل حالات ہوتے ہیں، جب انسان کو کسی تکلیف دہ دور سے گزرنا پڑتا ہے. اس وقت اگر انسان اس جگہ پر جم جائے اور قدم نہ اٹھائے تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی پھر آخرت میں بھی انعامات کا وعدہ کرتے ہیں. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، فلا خوف علیہم، تو انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. دیکھیں کہ خوف اور غم دو مختلف کیفیات ہوتی ہیں انسان کی. خوف مستقبل کا ہوتا ہے، کھاؤں گا کہاں، رہوں گا کہاں، کیا کروں گا، کیسے یہ کام ہوگا، یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں مستقبل کی پریشانی، اسے خوف کہا جاتا ہے. اور غم کہتے ہیں ماضی کا، کہ ماضی میں کوئی حادثہ ہو چکا ہو جس کے اثرات دل سے نہ جاتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اطمینان کے ساتھ قائم رہ کر دنیا میں آئے تو قیامت کے دن انہیں نہ تو اپنے آئندہ انجام کا کوئی خوف ہوگا اور نہ گزری ہوئی گزشتہ دنیا کا کوئی خوف ہوگا، اور انہیں کوئی پریشانی نہ ہوگی، بلکہ وہ پورے اطمینان میں ہوں گے. اولئک
اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی جنت والے لوگ ہیں جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا یا بدلہ ہے ان چیزوں کا، ان کاموں کا جو وہ کرتے رہے. اس باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 احادیث ہیں. پہلی حدیث حضرت ابی عمرو سے ہے، وقیل ابی عمرہ، ان کے 2 نام لیے جاتے ہیں، ابی عمرو بھی کہا گیا اور ابی عمرہ بھی. اب آپ کہیں گے کہ یہ کون سی حدیث سچی اور کون سی جھوٹی ہے، اور کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، اور اگر نام میں اختلاف ہے تو پھر آگے حدیث میں بھی پتہ نہیں اختلاف ہوگا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر کسی نے ابی عمرو روایت کیا تو بھی درست ہے اور عمرہ کیا تو بھی درست ہے. جیسے کہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا ہم نام بلاتے ہیں تو بعض اوقات ہم اس کو اونچا نیچا کر دیتے ہیں، یعنی یا اس کے ساتھ یہ بڑھا دیتے ہیں یا اس کے ساتھ الف بڑھا دیتے ہیں، اور وہ پیار یا محبت سے ایسا ہوتا ہے. اور وہ دونوں چیزیں معاشرے میں جس کو وہ نام لیا جائے دونوں طرح سے وہ قبول ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگر کسی نے ان کا نام ابو عمرہ سنا تو بھی درست سنا اور روایت کیا، اور دوسری طرح بھی. سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم. رواہ مسلم. مسلم کی اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اسلام کی کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس کے بعد مجھے آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنا نہ پڑے، یعنی کوئی بہت ہی اہم اور مرکزی نقطہ بتائیں اسلام کا، بہت اہم کام بتائیں. تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قل آمنت باللہ، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر جم جاؤ، پھر اس راستے سے ہٹنا نہیں جس کو تم نے اللہ کا دین سمجھ کر قبول کیا، اللہ کا حکم سمجھ کر قبول کیا، اللہ کی محبت میں قبول کیا. تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے تم سب کچھ چھوڑ سکتے ہو مگر اس راستے کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہے اسلام کا سب سے بنیادی مضمون اور بنیادی روح. اس لیے کہ اگر انسان ایک دن ایک کام کرتا ہے اور دوسرے دن چھوڑ دیتا ہے اور تیسرے دن پھر کر لیتا ہے اور پھر اسے چھوڑ دیتا ہے تو یہ چیز دوسروں کے لیے بھی مذاق بن جاتی ہے اور دوسروں کی ہمت توڑنے کا سبب بنتی ہے. کس طرح ہمت توڑنے کا سبب؟ جیسے منافقین کہتے تھے، یہود کہتے تھے کہ چلو صبح ایمان لے آتے اور شام کو کفر کر دیں گے. اور وہ یہ چال کس لیے چل رہے تھے، یہ کھیل کیوں کھیل رہے تھے؟ اس لیے کھیل رہے تھے تاکہ دوسرے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں انہیں بھی بھٹکایا جا سکے، انہیں بہکایا جا سکے، انہیں دور کیا جا سکے اسلام سے. تو اس پر روکا گیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله. قالوا ولا انت یا رسول اللہ؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ دین کی راہ چلو اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، اور یہ سمجھ لو کہ کوئی شخص محض اپنے عمل کے ساتھ یا اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ کیا آپ بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل و رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے. مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ انسان جب دین کے راستے پر استقامت اختیار کرے تو اتنا عمل کرے جسے مستقل طور پر نبھا سکے. یہ نہیں کہ یا انسان بہت اونچا چلا جائے یا سب کچھ چھوڑ کے نیچے گر جائے اور ہر چیز ترک کر دے. ایک اور حدیث میں جو یہاں نہیں ہے، ایک اور جگہ پر آتی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا، تم تھک جاؤ گے، لہذا اتنا عمل کرو جو نبھا سکو، یعنی عمل میں درمیانہ روی اختیار کرو. کسی کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ فلاں ایسا اور ایسا کرتا تھا اور پھر اس نے چھوڑ دیا. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. مثال کے طور پر ایک شخص تہجد بھی شروع کر دیتا ہے اور نمازیں بھی لمبی لمبی شروع کر دیتا ہے اور بڑے بڑے وظیفے شروع کر دیتا ہے اور ڈھیروں صدقہ خیرات شروع کر دیتا ہے، اور جب تھک جاتا ہے کچھ دن کے بعد تو تہجد کیا فرض نمازیں بھی قضا کرنے لگتا ہے. ایسا شخص اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں
کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ شخص ہے جو صرف فرض ادا کرتا ہے اور ساتھ دوسرے بندوں کا بھی بڑا خیال رکھتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو فرض کے ساتھ نفلیں بھی بہت پڑھتا ہے لیکن دوسروں کا خیال نہیں رکھتا، ان میں سے کون سا افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اور ساتھ دوسرے کاموں کو بھی پورا کرتا ہے۔ تو اسی طرح عبادات ہوں، صدقات خیرات ہوں، حج عمرے ہوں، یا خدمت خلق ہو، ایون بندوں کی خدمت ہی کیوں نہ ہو، ان سب چیزوں میں اعتدال کی نہایت ضرورت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے کہ اسے بھی آرام دو، اسے بھی کھانے پینے کو دو، اس کو بھی پہناؤ۔ پھر تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، یا بیوی کے لیے شوہر کا بھی تم پر حق ہے۔ تو گویا اسلام ایک معتدل زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ خود ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ ہر پہلو، ہر فن مولا نظر آتے ہیں آپ، اور ہر پہلو میں آپ کا نمونہ موجود ہے۔ ایک میدان جنگ میں بھی ہے، ایک معلم کی حیثیت سے بھی ہے، ایک تاجر کی حیثیت سے بھی ہے، ایک سیاستدان کی حیثیت سے بھی ہیں، اور وہ ساری حیثیتیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ وہ حیثیتیں کیا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور اسوہ حسنہ اس میں کیا ہے۔ ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف ایسا نہیں کہ انسان صرف بندوں کے حقوق ادا کرنے میں لگ جائے، خدمت خلق میں لگ جائے اور اللہ کے حق بھول جائے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے دین کا تصور یہ بنا رکھا ہے کہ غریبوں کی مدد تو خوب کرو، نمازوں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ بڑا غفور رحیم، اللہ کو ہمارے سجدوں کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، نماز آپ کو وہ جو آپ خدمت خلق کر رہے ہیں اس میں ایک وقفہ دے کر اس کام کو اللہ کے لیے کرنے میں مدد دے گی کہ جس اللہ کے آگے تم سر جھکاؤ گے، اور جب تم نماز پڑھو گے تو وہ تمہیں مدد دے گی خدمت خلق کی طرف آنے میں بھی۔ تو دین ایک مکمل اور جامع دین ہے اور سب کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ دین کی راہ چلو۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے عربی میں بڑے بلیغ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اچھی طرح تشبیہ دے کے بات بیان فرمائی کہ جو اپنی اونٹنی کو بہت تیز چلاتا ہے تو وہ اونٹنی جو ہے اس کو ہلاک کرنے کا کچھ اس طرح کا مفہوم بنتا ہے کہ وہ اونٹنی ہلاک ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی آہستہ آہستہ جاتا ہے تو بھی منزل پر پہنچ جائے گا۔ یہ نہیں کہ تم اپنے جانور، اس زمانے میں تو اونٹوں پر ہی سواری کیا جاتا تھا، تو ایسا نہیں کہ تم اتنا اس کو ہلکان کرو اور اتنا تھکا دو کہ تم اپنی منزل تک پہنچنے سے رہ جاؤ۔ بہرکیف اور پھر فرمایا کہ اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، یعنی تھوڑا کرو لیکن جمے رہو، اور یہ سمجھ لو کہ کوئی شخص محض اپنے عمل کے سبب نجات نہیں پا سکتا۔ یہ مت سوچو کہ جو ہم زیادہ بھی کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بچانے کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں انسان کو دے رکھی ہیں اس کے مقابلے میں تو یہ سب کچھ بھی نہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا اور اس کا نامہ اعمال اس کو پیش کیا جائے گا تو ایک تو اس کے اچھے عمل کا ہوگا اور دوسری طرف اس کے برے عمل ہوں گے، اور ایک اس کی نعمتیں ہوں گی جو اس کو دنیا میں ملی ہوں گی، اس کو جسم، اس کو صحت، اس کو مال، اس کو اولاد، اس کو سب کچھ جو کچھ عطا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں والے نامہ عمل سے کہے گا ایک چھوٹی سی حقیر سی نعمت کو کہ تم اٹھو اور نیکیوں سے اپنا حق وصول کر لو، یعنی جتنا انسان کو یہ ملا اس کا بدلہ لے لو اس سے، اور وہ سارے عمل اٹھا لے گی اور باقی کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ مثال کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ان سے پوچھیں کہ جنہیں اس میں کوئی تکلیف ہو یا جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی نعمت نہ دے رکھی ہو، اور آپ دیکھیں کہ جس وقت دل چاہتا ہے آنکھیں کھول لیتے ہیں، کوئی اس پر پیسے ہمارے خرچ نہیں ہوتے، کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، جب دل چاہتا ہے اسے بند کر لیتے ہیں، دل چاہتا ہے دن دیکھتے ہیں، رات دیکھتے ہیں، مختلف رنگ دیکھتے ہیں، اچھی بری چیزیں دیکھتے ہیں، کیا کچھ نہیں دیکھتے۔ اور اگر ہم اندازہ لگائیں کہ ٹوٹل ہم اپنی زندگی میں کتنے گھنٹے دیکھتے رہے تو قیامت کے دن اس سارے کا اگر ہمیں کرایہ ہی دینا پڑ جائے تو اس کرایہ کا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری نیکیاں لے لی جائیں گی، اور پھر بھی وہ ابھی کہے گی ابھی میرا حق اور ہے۔ تو اسی طرح ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو بہت نمازیں پڑھتا ہوں اور بہت نیک کام کی، اتنے صدقے خیرات کی، اتنے لوگوں کی مدد کی ہے، اتنے لوگوں کی خدمت کی ہے، لہٰذا میرے پاس تو بہت عمل ہے اور انشاءاللہ میں تو ہر صورت میں جنت میں جاؤں گا۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ کسی کو ایسا کرنا چاہیے۔ تو اس پر صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، اچھا ہمارے عمل صرف ہمیں نہیں جنت میں پہنچا سکتے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں،
پھر آپ وہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا، میرے بھی صرف عمل مجھے جنت میں نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے اور اس کا فضل نہ مجھ پہ شامل ہو جائے. یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں بتایا، مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم صحیح حدیث کی کتاب ہے جس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ صرف میرے عمل کافی نہیں کہ مجھے بچا سکے، تو ہمیں پھر اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس راہ پہ چلے جا رہے ہیں. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں حکم دیتے ہیں کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کیا کرو کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے، اور اس کی رحمت شامل ہوگی وہ وزن ڈالے گی. تو اچھا کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر انسان کچھ بھی نہ کرے اور خالی رحمت کے سہارے بیٹھا رہے؟ یہ بھی اس کا معنی نہیں بنتا. یعنی وہ پہلا تول تو ہوگا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ میزان جو ہے وہ حق کے ساتھ رکھ دیا جائے گا. اب وہ میزان تو برحق ہے، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس میزان میں جب نیکیاں سامنے نمبر آ جائیں گے کہ اتنا اتنا اتنا، لیکن اب یہ اتنی اس قابل نہیں کہ انسان کو اٹھا کے جنت میں پہنچا سکے، تو ان کے اندر پھر وہ وزن اس رحمت کا پڑے گا جو اسے وہاں تک لے جائیں گی، وہ قوت اس کی رحمت کی ہوگی جو اسے وہاں پہنچائے گی. لیکن اگر وہ ایک خاص ایسٹیمیٹ سے نیکیاں بھی نیچے گری ہوئی ہوں تو پھر وہاں رحمت نہیں ڈالی جائے گی. یعنی رحمت ایک خاص لیول کے اوپر انسان کو نصیب ہوگی جب اس کی برائیاں کم اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہی رحمت کے مستحق ہوں گے. علماء کرام فرماتے ہیں، یہ اس حدیث کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے اوپر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم کر لینے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کو استقامت کہتے ہیں. استقامت وسیع المعنی والمطالب لفظ ہے اور نظام امور میں شمار کیا جاتا ہے. اللہ ہی سے دین پر استقامت کی توفیق کی طلب ہے. میں اسی پر آج کی اس محفل کا اختتام کرتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق میں غور و فکر اور تدبر اور دنیا کے فنا ہونے کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے اگر اس میں کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو ہمارے علم کی اصلاح کر دے، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما اور اس کا اتباع کرنا سکھا. اللہ تو قیامت کے دن اپنی رحمت خاص سے ہم سب کو ڈھانپ لینا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ تو ہمارے تمام دوستوں عزیزوں رشتہ داروں کو ہدایت عطا فرما، انہیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ انہیں دین و دنیا کی کامیابیاں دے. اللہ پاکستان کو اتحاد و اتفاق عطا فرما. یا اللہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد پیدا کر دے. یا اللہ تو ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن سے تو ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ تو ہمارے کاموں میں اور ہماری عمر میں برکت پیدا کر. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.